السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النحو الواضح میں آج کا سبق ہے احوال بناء الامر، فعل امر کے مبنی ہونے کے احوال، فعل امر کے مبنی ہونے کی حالتیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ فعل ماضی کے مبنی ہونے کی حالتیں پڑھ چکے ہیں۔ فعل امر کے مبنی ہونے کی حالتیں اب ہم لوگ پڑھیں گے۔ افعال میں فعل امر اور فعل ماضی یہ دونوں مبنی ہیں اور فعل مضارع معرب ہے۔ سبق میں داخل ہونے سے پہلے میں ایک بار پھر تمام طلباء اور طالبات کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کو اچھی طور پر سمجھنے کے لیے، جملے بنانے کے لیے اہل علم نے جو ماضی مضارع امر، خواہ وہ معروف ہوں یا مجہول، ان کی جو گردانیں بنائی ہیں ان کو یاد کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اسی کی بنیاد پر ایک طالب علم کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جملے بآسانی بنا سکتا ہے اور سبق کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ فعل امر ہے، فعل امر کی جو گردان بتائی گئی ہے کتابوں میں، اگر وہ یاد ہوگی تو اس سبق کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں اس بات کی بہت تاکید کرنا چاہوں گا کہ آپ ہر حال میں اس کو یاد کریں۔ آپ لوگوں کو ہر حال میں اسے یاد کرنا ہے، تبھی جو ہے اس سبق کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ سبق میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے۔ فعل امر حاضر معروف، فعل امر حاضر معروف، امر ہے، حاضر ہے اور معروف ہے۔ معروف یعنی جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو فعل امر یہ مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ فعل امر مضارع حاضر معروف سے بنایا جاتا ہے۔ مضارع حاضر معروف کے 6 صیغے ہیں۔ مضارع حاضر معروف کے 6 صیغے ہیں۔ تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، یفعلن۔ تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، یہ 6 صیغے ہیں مضارع حاضر کے، ہے نا؟ تو ان 6 صیغوں سے ہم لوگ فعل امر حاضر معروف بناتے ہیں۔ ان سے ہی جیسے تفعلوا ہے، تفعلوا سے اگر ہم امر بنانا چاہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کی کچھ علامتیں ہیں جو صیغے سے پہلے آتے ہیں، اس کا مجموعہ ہے اتینا۔ الف ہوگا، وہ متکلم واحد میں آتا ہے، یا تا ہوگا یہ مخاطب میں آتا ہے، یا پھر یا ہوگا یہ غائب کے صیغوں میں آتا ہے، یا پھر نون ہوگا یہ تثنیہ اور جمع متکلم کے صیغے میں آتا ہے۔ تو یہ علامت مضارع کہلاتے ہیں۔ الف، تا، یا، نون یہ علامت مضارع ہیں جو صیغے کے شروع میں ہوتے ہیں۔ تو امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تفعلوا، امر حاضر یعنی واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے اس سے آپ علامت مضارع کو نکال دیجئے۔ علامت مضارع اس میں کیا ہے؟ تا ہے۔ اس میں علامت مضارع کو حذف کر دیں گے تو اس کے بعد جب پہلا جو حرف ہے وہ سکون ہوگا، کیونکہ تفعلوا، آپ سوچئے تفعلوا، آپ نے تا کو نکال دیا، اب فا، عین اور لام بچ گئے، اب فا پر جو حرکت ہے اس پر سکون ہے، فا پر سکون ہے۔ تو عربی زبان میں کوئی بھی حرف سکون کی بنیاد پر پڑھا نہیں جاتا کیونکہ سکون وقف کی علامت ہے۔ تو پہلا حرف جب سکون والا ہو گیا تو اب ضروری ہے کہ شروع میں ایک حمزہ بڑھائیں جسے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ تو حمزہ یعنی الف آپ کو اس کے شروع میں بڑھانا پڑے گا۔ تو تاکہ تفعلوا میں آپ نے تا کو حذف کر دیا اور اس سے پہلے حمزے کو رکھ دیا۔ تو اب حمزے کو کون سی حرکت دیں گے؟
تو اس کا طریقہ کیا یہ ہے کہ مضارع کے عین کلمے پر اگر ضمہ یا ضمہ ہوگا تو حمزہ وصل پر کو بھی ضمے کے ساتھ پڑھیں گے. مضارع کے عین کلمے پر، مضارع کا عین کلمہ کون سا ہو گیا؟ تفعلو. عین کلمہ ہے فعلا. عین کلمہ دوسرا کلمہ ہوتا ہے، فا کلمہ فعلا. فا کلمہ پہلا کلمہ ہو گیا اور عین کلمہ دوسرا کلمہ ہو گیا اور لام کلمہ آخری کلمہ ہو گیا. اسی کو بنیاد بناتے ہیں اہل صرف، جو صرف کا سبق پڑھاتے ہیں یا صرف کے جو استاد ہیں وہ اسی کو بنیاد بناتے ہیں. تو عین کلمہ کہتے ہیں دوسرے حرف کو، عین کلمہ کہتے ہیں دوسرے حرف کو. تو عین کلمے پر اگر ضمہ ہوگا تو حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے. عین کلمے پر اگر فتحہ یا کسرہ ہوگا تو حمزہ وصل کو دونوں صورتوں میں کسرہ دیں گے، دونوں صورتوں میں کسرہ دیں گے. تو 3 کام آپ نے کیے، اب تک 2 کام کیے. پہلا کام تو یہ کیا کہ تفعلو. آپ یہ بات اچھی طرح جان لیجیے کہ امر کے جو صیغے ہیں وہ مضارع حاضر سے بنائے جاتے ہیں. امر کے صیغے مضارع حاضر سے بنائے جاتے ہیں. اب اچھی طرح ایک بار پھر غور سے سنیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں. آپ اپنے سامنے آپ تفعلو لکھ لیجئے، اپنے سامنے آپ تفعلو لکھ لیجئے. پین اور کاغذ اور پین سے جو ہے تفعلو اپنے سامنے آپ لکھیے. اس پر علامت مضارع کو نکال دیجئے تو تا پر آپ رانگ کا نشان لگا لیجئے، تا پر آپ غلط کا نشان لگا دیجئے. تو اس کے بعد علامت مضارع آپ نے نکال دی. اس کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ سکون ہے اور سکون کے ذریعے کسی حرف لفظ کو پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس لیے اس میں آپ حمزہ وصل بڑھا دیجئے. آپ نے جہاں تا نکالا تھا وہاں الف لکھ دیجئے، حمزہ وصل بڑھا دیجئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ حمزہ وصل کو کیا حرکت دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کو آپ فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے، کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عین کلمے پر اگر ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے، اور عین کلمے پر اگر فتحہ اور کسرہ ہو تو حمزے کو بھی کسرہ ہی دیں گے. دونوں صورتوں میں اس کو کسرہ دیں گے. اب تفعلو میں عین کلمے پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو ہم کو دینا کیا ہوگا؟ حمزے پر کسرہ دینا پڑے گا. تو ہم پڑھیں گے اف پڑھیں گے. یعنی ہم نے عین کا تفعلو، ہم نے تا کو حذف کر دیا، علامت مضارع کو نکال دیا اور اس کی جگہ پر حمزہ وصل کو بڑھا دیا، اور دیکھا کہ عین کلمے میں فتحہ ہے تو ہم نے حمزہ وصل کو جو ہے کسرہ دے دیا. اب وہ ہو گیا اف ہو گیا. وہ آخری جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آخری کے حرف میں ہم سکون دے دیں گے. آخری کے حرف پر ہم سکون دیں گے. وہ تفعلو تھا تو اب ہم پڑھیں گے اس کو افعل. یہ طریقہ ہے مضارع سے امر کو بنانے کا. امر بنتا مضارع ہی سے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم تنصرو سے بناتے ہیں. تنصرو آپ لکھیے اپنے پاس کاغذ پر. تنصرو علامت مضارع کو نکال دیجئے. تا کو آپ نے نکال دیا، حمزہ وصل کو بڑھائیے، الف آپ نے بڑھا دیا. اس کے بعد حمزہ وصل پر کون سی حرکت دیں گے؟ تو ہاں، اس میں جو ہے عین کلمہ ہے صاد، کیونکہ فا کلمہ ہوگا نون. پہلا تو نون ہے، عین کلمہ دوسرا کلمہ ہوتا ہے. دوسرا کلمہ یعنی دوسرا حرف کیا ہے؟ وہ صاد ہے. صاد کے اوپر کیا حرکت ہے؟ ضمہ ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس پر بھی ضمہ دیں گے، ان، اور آخری حرف کو سکون دیں گے. انصر، آخری حرف کو ہم نے سکون دیا. انصر. تو اب اسی طرح آپ تضربو سے بنائیے. تضربو علامت مضارع کو حذف کر دیجئے. اس کے بعد جو ہے حمزہ وصل کو بڑھائیے. اس کے بعد دیکھیے عین کلمے پر جو ہے کسرہ ہے تو الف پر کسرہ لگا دیجئے. آخری حرف کو جو ہے سکون دے دیجئے. وہ ہو گیا اضرب. تو بہت ہی آسان ہے. امر کے جو صیغے ہیں، امر حاضر کے جو صیغے ہیں، وہ مضارع حاضر کے صیغوں ہی سے بنائے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور اس کے بعد حمزہ وصل بڑھا دیں گے. اور حمزہ وصل کو کون سی حرکت دیں گے؟ تو اس کے لیے اس کے عین کلمے کو دیکھیں گے. عین کلمے پر اگر ضمہ ہے تو ضمہ دیں گے،
ऐन कलीमे पर अगर फतहा या कसरा है तो हमज़े वस्ल को दोनों सूरतों में कसरा ही देंगे और आखिरी वाले हर्फ को सुकून कर देंगे। तो वो हो जाएगा इफ़अल या उनसुर या इफ्ताह या इद्रिब। ठीक है, ये पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई। तो इससे बात मालूम होती है कि मुजारे मबनी अला सुकून होता है, अम्र मबनी अला सुकून होता है, क्योंकि हमने क्या किया, आखिरी को सुकून दे दिया। तो अम्र जो है मबनी अला सुकून होता है। मेरे ख्याल से बात तो वाज़ेह हो रही होगी। तो मुजारे से हम लोग अम्र बनाते हैं और अम्र असल यही है कि वो मबनी अला सुकून होता है। ठीक है, उसके बाद अब आप जो है तफ़अलू से हमने बनाया ना, अब तफ़अलानी से बनाएंगे। तफ़अलानी से बनाएंगे। ठीक है, अलामत मुज़ारे को निकाल दीजिए और हमज़े वस्ल बढ़ा दीजिए और हमज़े वस्ल बढ़ाने के बाद अब आपके पास कौन सी हरकत देंगे, तो ऐन कलीमे पर फतह है तो आप हमज़े वस्ल को जो है कसरा देंगे, तो इफ़अलानी हो गया, इफ़अलानी हो गया। लेकिन अम्र में क्या करते हैं, नून एराबी को गिरा देते हैं। मुज़ारे के इन 5 सेगों के आखिरी में जो नून आता है उसे नून एराबी कहते हैं। तस्निया के सीगे में, जमा के सीगे में, यानी यफ़अलानी तफ़अलानी, तस्निया के जो सीगे हैं मुज़ारे के उसमें, और यफ़अलूना तफ़अलूना जमा के जो सीगे हैं इसमें, और फिर तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस हाज़िर। मुज़ारे के इन 5 सीगों को हम अफ़आल खमसा कहते हैं और इनके जो नून है उसको नून एराबी कहते हैं, क्योंकि ये मुज़ारे में रफ़ा की अलामत है। जैसे अर्रिजालु यंसुरूना, अर्रिजालु यंसुरूना, अर्रिजालु ये मुब्तदा है, यंसुरूना ये हालत खबर में है। ये यंसुरूना का एराब तो हम लोग ज़ाहिरी तौर पर यही करेंगे कि वो फ़ेले मुज़ारे है और वो रफ़ा की हालत में है और फिर उसके मरफू है। मरफू होने की अलामत यह है कि वो नून बाकी है। जैसे अर्रिजालु लन यंसुरू, यंसुरूना ये रफ़ा की अलामत हो गई, अर्रिजालु लन यंसुरू। जब हम लन लगाते हैं तो नून गिरा देते हैं। तो इसलिए ये जो नून है फ़ेल मुज़ारे के इन 5 सीगों में, इन 5 अफ़ाल में, इसके नून को नून एराबी कहते हैं, इसके नून को नून एराबी कहते हैं। इसलिए नसब की सूरत में भी वो गिर जाता है और जब लम लगता है जज़म, उस सूरत में भी वो गिर जाता है। इसी तरह अम्र में भी उसको गिरा देंगे। अब हम लोग बढ़ा रहे हैं तफ़अलानी से। अब इधर आ जाइए, फिर वापस यहाँ तफ़अलानी के पास आ जाइए। अलामत मुज़ारे को आपने गिरा दिया, उसके बाद हमज़े वस्ल को बढ़ा दिया और उसमें कसरा लगा दिया, क्योंकि ऐन कलीमे पर जो है फतह है तो आपने कसरा लगा दिया। उसके बाद नून को हज़फ कर दीजिए, तो इफ़अला हो गया, इफ़अला हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्र इन 5 सेगों में, यानी अम्र फ़ेले मुज़ारे के इन सेगों में जिसमें नून होता है उसमें वो हस्फ़ नून की हालत में वो मबनी होता है। हस्फ़ नून यानी नून को हज़फ करने की सूरत में वो मबनी होता है। उसके मबनी होने की अलामत यह है कि उसमें नून को हज़फ किया जाता है, नून को हज़फ किया जाता है। इसमें भी तफ़अलानी में भी, फिर तफ़अलूना में भी, फिर तफ़अलीना में भी, तफ़अलीना में भी। तो इन सब में हम क्या करते हैं, फ़ेले मुज़ारे में से नून को हज़फ कर देते हैं। ये बातें आपको समझना ज़रूरी था आज के इस सबक में दाखिल होने से पहले। तो एक बार फिर आप अच्छी तरह याद रखिए कि फ़ेले अम्र ये फ़ेले मुज़ारे ही से बनाया जाता है और उसका ये तरीक़ेकार है। कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने जिक्र किया, वरना इसकी और भी तफसील है, लेकिन इतना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका तरीक़ेकार यही है कि आप उसकी गर्दानें याद कीजिए। किसी चीज़ का हम शौक़ रखते हैं तो ज़रूरी है कि उस शौक़ की अलामतें हमारे अमल से ज़ाहिर हों। सिर्फ हम अपने ये समझें कि ये चीज़ बग़ैर मेहनत के हम हासिल करेंगे तो ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में यही तरीक़ा रखा है, यही यहाँ की सुन्नत बनाई हुई है कि मन जद्दा वजदा, कि जो मेहनत करता है वो पाता है। तो ज़रूरी है कि आप मेहनत करें। तो फ़ेले अम्र ये फ़ेले मुज़ारे से बनाया जाता है, फ़ेले अम्र फ़ेले मुज़ारे से बनाया जाता है।
حاضر کے بنانے کا تو یہی طریقہ ہے، حاضر کے 6 صیغے ہیں۔ اب فعل امر کی گردان کیا ہو جائے گی؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ فعل مضارع حاضر کی گردان ہو جائے گی۔ اور یہ فعل امر حاضر کی گردان ہو جائے گی۔ اگر فعل امر غائب کی اگر گردان بنانا چاہ رہے ہیں تو ایک ہی کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ فعل مضارع کے آخر شروع میں جو ہے لام امر بڑھا دیں گے اور آخری کو سکون دے دیں گے۔ جیسے یفعلو ہے، یفعلو یہ غائب کا صیغہ ہے، لیفعل کچھ نہیں، لیفعل ہم نے شروع میں جو ہے لام امر بڑھا دیا اور آخری کو سکون دے دیا، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا۔ اسی طرح متکلم کے صیغوں کو بھی افعلو سے لافعل، نفعلو سے لنفعل۔ فعل فعل امر فعل مضارع ہی سے بنایا جاتا ہے، اور فعل مضارع سے فعل امر غائب بنانے کے اور متکلم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ اس میں لام امر بناتے ہیں اور آخری والے حرف کو سکون دے دیتے ہیں، لیکن حاضر بنانے کا وہ طریقہ ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اب آپ کتاب کی طرف دیکھیے، احوال بناء الامر، فعل امر کے مبنی ہونے کی حالتیں۔ نظف اسنانک بعد الاکل، کھانے کے بعد اپنے دانت صاف کر لو۔ نظف اسنانک، صاف کر لو اپنے دانت، بعد الاکل کھانے کے بعد۔ تمہل فی سیرک، اپنے چلنے میں آہستگی اختیار کرو، آہستہ چلو۔ تمہل سکون پرسکون آہستہ اپنے چلنے میں، یعنی آہستہ چلو۔ استمع نصحت طبیبی، ڈاکٹر کی نصیحت غور سے سنو۔ استمع غور سے سنو، نصحت طبیبی ڈاکٹر کی نصیحت۔ استيقظنا مبکرا، تم سب عورتیں جلدی صبح سویرے جاگو، تم سب عورتیں صبح سویرے جاگو۔ اجدنا طبخ الطعام، تم عورتیں کھانا اچھی طرح بناؤ۔ حذبنا اولادکن، تم عورتیں اپنے اولاد کو تہذیب سکھاؤ، اپنے اولاد کی تربیت کرو۔ 7واں جملہ ہے تجنبنا المزاح الکثیر، کثرت مزاح سے پرہیز کرو۔ تجنبنا بچو، یہ جو نون لگا ہوا ہے اس کو نون توکید کہتے ہیں، اس میں تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں، تو ہم لوگ صرف بچو نہیں کہہ سکتے بلکہ ضرور بچو کہنا پڑے گا۔ تجنبنا المزاح الکثیر، کیونکہ یہ جو نون ہے تجنبن، بن، یہ جو نون ہے اس کو نون توکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ نون توکید ثقیلہ، نون ہے تاکید کا ہے اور اس میں شدہ ہے، تشدید ہے، اس لیے اس کو ثقیلہ بولتے ہیں۔ تو یہ فعل مضارع میں تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے۔ اب یہ فعل امر ہے ہمارے سامنے، تجنبن، تجنبن فعل امر میں بھی نون تاکید لگا ہے، تو اس کے معنی ہے ضرور بچو، المزاح الکثیر زیادہ مذاق کرنے سے۔ عاشرن، عاشرن اخوانک بالمعروف، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلے طریقے سے تعلق رکھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ضرور بھلے طریقہ اختیار کرو، اپنے بھائیوں کے لیے ضرور اچھا بھلا طریقہ اختیار کرو۔ اخرجن الی الحقول، ضرور نکلو کھیتوں کی طرف۔ اخرجن، اخرجن ضرور نکلو کھیتوں کی جانب۔ احفظن عہد الصدیق، دوست کے وعدے کی حفاظت کرو، دوست سے وعدہ کیا اس کی حفاظت کرو۔ یہ بھی نون توکید ہے، لیکن یہ نون توکید ثقیلہ ہے کیونکہ نون پر سکون ہے، اس لیے اس کو خفیفہ ہے، اس لیے کہ اس میں سکون ہے۔ تو نون پر اگر یہ سکون ہو تو اس کو نون توکید خفیفہ کہتے ہیں، اگر تشدید ہو تو اسے نون توکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ تو دونوں میں ضرور کے معنی آئیں گے۔ احفظن عہد الصدیق، دوست کے وعدے کی ضرور حفاظت کرو۔ احسنن الی الناس، لوگوں سے ضرور اچھا سلوک کرو۔ اوقدن مصباحک، اپنا چراغ ضرور جلاؤ، اپنا چراغ ضرور جلاؤ۔ الق الشبکۃ یا صیاد، جال پھینک دو اے شکاری، اے شکاری جال پھینکو۔ ادعو الطبیب، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ تحرى الصدق فيما تقول،
تم جو کہتے ہو اس میں سچائی کو تلاش کرو، یعنی سچائی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد افتحا نوافذ الحجرتی، تم دونوں کمرے کی کھڑکیاں کھول دو۔ افتحا، تم دونوں کھول دو، نوافذ الحجرتی، کمرے کی کھڑکیاں۔ اکرما ضیوفکما، تم دونوں اپنے مہمانوں کی عزت کرو۔ اہززا شجر النبق، حرکت دو، ہلاؤ بیری کے درخت کو، تم دونوں بیری کے درخت کو ہلاؤ۔ اجمعوا ثمر البستانی، تم سب باغ کے پھل جمع کرو، تم سب باغ کے پھل جمع کرو۔ استحموا فی النہر، نہر میں غسل کرو۔ اخرجوا الی الحقول، کھیتوں کی جانب نکلو۔ رتبی اساس الحجرتی، رتبی اساس الحجرتی، تو ایک عورت کمرے کے سامان کی ترتیب دے۔ ترجمہ آپ کو صحیح طور پر آئے اس لیے میں بالکل وہ ترجمہ کر رہا ہوں جس میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ صیغہ کون سا ہے۔ تو ایک عورت کمرے کے سامان کی ترتیب دے۔ اغلقی باب الداری، تو ایک عورت گھر کا دروازہ بند کرے۔ احفظی درسکی، اپنا سبق یاد کر، تو ایک عورت اپنا سبق یاد کر۔ ان پر آپ غور کیجئے اور اس کے بعد ان سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نظف اسنانک بعد الاکل، آپ پہلے 3 مثالوں پر غور کیجئے۔ پہلے 3 مثالوں کے پہلے کلمے کو دیکھیے، یہ فعل امر ہے۔ نظف، تمہل، استمع، یہ تینوں فعل امر ہیں اور ان سب کے آخری میں سکون ہے، ان سب کے آخر میں سکون ہے۔ اور اسی طرح استيقظنا، اجدنا، حذبنا، استيقظ، اجد، حذب، ان کے ساتھ نون لگا ہے۔ یہ کون سا نون ہے؟ جمع مؤنث کا نون۔ یہ جو نون ہے وہ جمع مؤنث کا نون ہے، اس کو ہم نون النسوہ کہتے ہیں، اس کو ہم نون النسوہ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی جو امر ہے وہ اس میں سکون ہے۔ نظف، تمہل، استمع، استيقظنا، اجدنا، حذبنا، ان پورے 6 جگہوں پر فعل مضارع میں سکون ہے، فعل مضارع میں سکون ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ فعل مضارع جب صحیح الآخر ہوتا ہے، صحیح الآخر یعنی اس کے آخر میں اگر حرف علت نہیں ہوتی، فعل مضارع کے آخر میں اگر حرف علت نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز لگی نہ ہو، جیسے نظف میں فعل مضارع کے آخر میں حرف صحیح ہے، کیونکہ حرف علت تو الف و یا ہے، حرف صحیح ہے، صحیح الآخر ہے۔ نظف ہے، تمہل ہے، استمع ہے، یہ تینوں صحیح الآخر ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کوئی اور حرف نہیں لگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع جب صحیح الآخر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی ہوتی ہے تو فعل مضارع مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ فعل مضارع جب صحیح الآخر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں لگی ہوتی، تو اس صورت میں فعل مضارع یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور یہ معاف کرنا، فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ تو پھر میں ایک وضاحت کر دوں کہ فعل امر اگر صحیح الآخر ہو، فعل امر اگر صحیح الآخر ہو اور تو شیخ صاحب فعل مضارع بھی تو ٹھیک ہے آپ جب کہہ رہے تھے، کیونکہ فعل مضارع ہی سے تو فعل امر ہم بنائیں گے، لیکن تو ہم آپ جب کہہ رہے ہیں امر کا سبق پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ یہاں۔ نہیں، لیکن ہم چونکہ دیکھیں بنا تو ہم فعل مضارع سے رہے ہیں نا، تو ہم دیکھیں گے تو مادہ اسی کا کہ وہ صحیح الآخر ہے کہ نہیں۔ اگر وہ فعل مضارع جی بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ فعل امر پڑھ رہے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اسی سبق ٹھیک ہے کے حرف کو جو ہے ذکر کریں تاکہ اس سبق پر فوکس رہے۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ فعل امر اگر صحیح الآخر ہو، فعل امر کا آخر اگر صحیح الآخر ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز لگی نہ ہو تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح فعل امر کے
فعل امر کے ساتھ اگر نون النسوہ لگی ہو، فعل امر کے ساتھ اگر نون النسوہ لگی ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ تو فعل امر کا مبنی علی السکون ہونا یہی اصل ہے، باقی جو دوسری حالتیں ہیں اس کی وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ جو اصل ہے وہ یہ کہ فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ تو ان 6 مثالوں میں پہلی 3 مثالیں یہ وہ ہیں جس میں فعل امر صحیح الآخر ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز لگی نہیں ہے تو وہ مبنی علی السکون ہے، اور اس کے بعد کی 3 مثالوں میں فعل امر کے ساتھ نون النسوہ لگی ہوئی ہے اور وہ مبنی علی السکون ہے۔ تو فعل امر دونوں حالتوں میں مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ صحیح الآخر ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی ہو، اور دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے ساتھ نون النسوہ لگی ہوئی ہو تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی مثالوں پر غور کیجیے آپ، تجنبن، عاشرن، اخرجن، نون تاکید لگا ہے، اور نون تاکید کو مت دیکھیے آپ، اس سے پہلے فعل امر جو ہے تجنب، عاشرہ، اخرجا، اس پر فتح ہے، یہ مبنی علی الفتح ہے۔ اسی طرح احفظن، احسنن، اوقدن، یہاں جو نون تاکید خفیفہ لگا ہے وہاں بھی آپ دیکھیے احفظا، احسنا، اوقدا، یہ بھی اس میں آخر میں فتح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل امر کے آخر میں اگر نون توکید لگ جائے تو ایسی صورت میں فعل امر مبنی علی الفتح ہوتا ہے، چاہے وہ نون توکید ثقیلہ ہو یا نون توکید خفیفہ ہو۔ یہ دونوں صورتوں میں فعل امر مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ تو فعل امر کے آخر میں اگر نون توکید لگا ہو، خواہ وہ خفیفہ ہو یا خفیفہ یا ثقیلہ، دونوں صورتوں میں فعل امر مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے القی الشبکۃ یا صیاد، القی، ادعو، تحرّ، یہ فعل امر ہے لیکن یہ معتل الآخر ہے، یعنی ان کے آخر میں حرف علت ہے۔ القی کے آخر میں کیا ہے؟ وہ حقیقت میں القا ہے، وہ القا یلقی، اس کے آخر میں حرف علت ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ اس کے ماضی اور مضارع میں حرف علت ہے، جیسے القا۔ القا کیسے ہوگا؟ الف لام قاف، اس کو یا لکھیں گے لیکن پڑھیں گے اس کو الف کے ساتھ، اس کے اظہار میں الف آئے گا لیکن لکھنے میں یا آئے گا۔ القا یلقی، یلقی میں تو آخری میں صاف طور پر یا آ رہا ہے، القا یلقی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معتل الآخر ہے۔ اسی طرح ادعو، دعا، دال عین الف، دعا، پھر یدعو، یا دال عین وو، اس میں یہ پہلے میں الف آیا ماضی میں اور مضارع میں وو آیا۔ اسی طرح تحرّ، 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 یتحرّ، تحرّ جب اس کا ماضی بنائیں گے تو وہ یا کے ساتھ ہوگا، پڑھنے میں الف ہے، وہ تحرّ پڑھنے میں الف ہے لیکن وہ یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تحرّ پڑھنے میں الف ہے لیکن وہ لکھا جاتا ہے یا کے ساتھ، تحرّ، اور اس کا مضارع ہے یتحرّ، اسی طرح یا کے ساتھ لکھیں گے، تحرّ یتحرّ، تو یہ بھی معتل الآخر ہے، یہ بھی معتل الآخر ہے۔ تو فعل امر جب معتل الآخر ہو تو وہ حرف علت کے حذف پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ القا، القا میں جو حرف علت تھا الف جو پڑھنے میں تھا اس کو ہم نے کیا کیا؟ گرا دیا، صرف قاف ہے۔ ادعو، ادعو، دعا یدعو، یدعو وو تھا، وو تھا، یدعو وو تھا، تو ہم نے جب امر بنا دیا تو اس کو گرا دیا، تو ہم نے کہا ادعو۔ اسی طرح وہ یتحرّ، یتحرّ الف تھا، لکھنے میں یا ہے لیکن پڑھنے میں الف ہے وہ، تو ہم نے اس کو گرا دیا اور صرف را کو لکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل مضارع، فعل امر جب معتل الآخر ہوتا ہے تو وہ مبنی علی حذف حرف العلت پر مبنی ہوتا ہے، مبنی علی حذف حرف العلت۔ جیسے عام طور پر ہم بولتے اتق اللہ، اتق اللہ، اتقی، اتقا یتقی، یتقی، یہ پھر یہ اصل میں یا کے ساتھ ہے لیکن جب ہم نے اس کو امر بنایا
تو اس کی حرف علت کو ہم نے گرا دیا، تو اتق اللہ کہتے ہیں بغیر یا کے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یہ مبنی ہے کس پر؟ علی حذف حرف العلہ. تو فعل امر جب معتل الاخر ہو تو وہ حذف حرف العلہ، حذف حرف العلتی پر مبنی ہوتا ہے. فعل امر جب معتل الاخر ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو حذف کیا جاتا ہے، اسی پر وہ مبنی ہوتا ہے. یعنی مبنی علی حذف حرف العلتی، مبنی علی حذف حرف العلتی. ٹھیک ہے، اب تک ہم 3 صورتیں پڑھ چکے ہیں. پہلی صورت یہ کہ فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے، دوسری صورت یہ کہ فعل امر مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور تیسری صورت یہ کہ فعل امر مبنی علی حذف حرف العلہ ہوتا ہے. یہ 3 صورتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب چوتھی صورت ہے اور یہ فعل امر کے مبنی ہونے کی آخری صورت ہے. وہ آپ دیکھیے، افتحا، اکرما، احزوزا. یہ کیا ہے؟ یفتحانی، یکرمانی اور یحزوزانی، یہ اس سے بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے جب امر بنایا تو اس کے جو نون ہے، نون اعرابی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم نے حذف کر دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ تثنیہ کے صیغے میں، فعل مثنیٰ کے صیغے میں اس کے اعراب کی صورت یہ ہے کہ جب الف الاثنین لگا ہو، یا پھر واو الجماع لگا ہوا ہو، یا پھر یا المخاطبہ لگا ہو. الف الاثنین اس کے ساتھ ہو، یا پھر واو الجماع ہو، یا پھر یا المخاطبہ ہو، یعنی تثنیہ کا صیغہ ہو، یا جمع کا صیغہ ہو، یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو. تو ان تمام میں ہم لوگ نون کو گرا دیتے ہیں، وہ نون جو کہ آخر میں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ فعل مضارع، فعل امر جب الف الاثنین کے ساتھ متصل ہو، یا واو الجماع کے ساتھ متصل ہو، یا المخاطبہ کے ساتھ متصل ہو، تو ایسی صورت میں وہ مبنی علی حذف نون ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں فعل امر میں آپ پہلی مثال پر غور کیجیے. افتحا، الف الاثنین ہے، افتحا ہا کے بعد الف ہے، اکرما الف ہے، احزوزا الف ہے. تو جب فعل امر میں الف الاثنین ہو تو اس کے حالت یہ ہے کہ وہ مبنی علی حذف حرف العلتی ہوتا ہے. اسی طرح اجمعوا، استحموا، اخرجوا، ان سب پر بھی آپ غور کیجئے کہ فعل امر واو الجماع کے ساتھ متصل ہے، واو الجماع کے ساتھ. اجمعوا واو لگا ہوا ہے، اور استحموا واو لگا ہوا ہے، اخرجوا واو لگا ہوا ہے. تو فعل امر یہ واو الجماع کے ساتھ جب متصل ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے علی حذف النون. یخرجون، یستحمون، یجمعون، حقیقت میں یجمعون، یستحمون، یخرجون تھا، اس سے ہم نے امر کو بنایا ہے. اسی طرح رتبی یا المخاطبہ لگا ہے، دیکھیے یا المخاطبہ لگا ہے. اغلقی، احفظی، یا المخاطبہ جب لگا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کے نون کو حذف کرتے ہیں، تو وہ مبنی ہوتا ہے علی حذف حرف العلتی. تو آخری جو حالت ہے وہ یہ کہ فعل امر جب الف الاثنین یا واو الجماع یا المخاطبہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو وہ مبنی ہوتا ہے علی حذف النون، تو وہ مبنی ہوتا ہے حذف النون پر. میں ایک بار پھر خلاصہ بتا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے اور اس کو کئی بار پڑھیے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. فعل امر 4 حالتوں میں مبنی ہوتا ہے. فعل امر کے مبنی ہونے کی 4 حالتیں ہیں. پہلی اور جو اصل حالت ہے وہ یہ کہ وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے. 2 صورتوں میں مبنی علی السکون ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ صحیح الاخر ہو، اور یہ کہ اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو. صحیح الاخر ہو، کوئی چیز متصل نہ ہو، تو اس صورت میں مبنی علی السکون ہوتا ہے. اسی طرح نون جمع اگر اس کے ساتھ متصل ہو تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے. یہ پہلی حالت ہے. فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے 2 حالتوں میں. ایک یہ کہ وہ صحیح الاخر ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو، اور دوسری یہ کہ نون جمع مؤنث کا جو نون ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہو، تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے.
دوسری حالت یہ ہے کہ وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے اگر اس کے آخر میں نون توکید لگا ہو، خواہ وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ. تو دوسری حالت یہ ہے فعل امر اگر اس کے ساتھ نون توکید ثقیلہ یا خفیفہ لگا ہو تو وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. اور تیسری حالت یہ کہ فعل امر اگر اس میں حرف علت ہو تو اس کے آخر میں وہ معتل الآخر ہو تو ایسی صورت میں وہ مبنی علی حذف حرف العلت ہوتا ہے. جب وہ معتل الآخر ہو تو وہ مبنی علی حذف حرف العلہ ہوتا ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں الف الاثنین ہو یا واو الجماع ہو یا نون النسوہ ہو، واو الجماع ہو یا یاء المخاطبہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ مبنی علی حذف النون، وہ مبنی ہوتا ہے علی حذف النون. قاعدے کو پڑھیے ایک بار پھر سبق کا یاد ہو جائے گا. یبنا فعل الامر علی السکون، فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے اذا کان صحیح الآخر، اگر وہ صحیح الآخر ہو، ولم یتصل به شیء، اور اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو. وکذالک، اور اسی طرح اذا اتصلت به نون النسبۃ، اگر نون النسبہ اس کے ساتھ متصل ہو. فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے اگر وہ صحیح الآخر ہو اور اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہو. اسی طرح نون النسوہ اس کے ساتھ متصل ہو تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے. ویبنى علی الفتح اذا اتصلت به نون التوکید، اور وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ نون توکید متصل ہو، چاہے وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو. اور وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ نون توکید متصل ہو. ویبنى علی حذف حرف العلۃ اذا کان معتل الآخر، اور وہ مبنی علی حذف حرف العلہ ہوتا ہے، حرف علت کے حذف پر وہ مبنی ہوتا ہے اگر وہ معتل الآخر ہو. حذف حرف علت پر وہ مبنی ہوتا ہے اگر وہ معتل الآخر ہو. ویبنى علی حذف النون اذا اتصلت به الف الاثنین او واو الجماعت او یاء مخاطبۃ، اور وہ حذف النون پر مبنی ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ الف الاثنین لگے یا پھر واو الجماع لگے یا پھر یاء المخاطبہ لگے. یہ تین چیزیں جب اس کے ساتھ ہوں گی تو وہ متصل ہوتا ہے کس پر؟ حذف النون، نون اعرابی کے حذف پر وہ مبنی ہوتا ہے. ضروری ہے کہ آپ اس کو یاد کریں. پہلی بات تو یہ کہ آپ گردان کو یاد کریں، اس کے بعد یہ چند چیزیں اگر آپ لوگ یاد کر لیں گے تو بہت کچھ اس کے بعد جو ہے آسانی ہو جائے گی. شیخ یہ جو جس طرح یہ نظف اور تمحل ہے، اس میں تو ہم نے وہ نہیں لگایا، اس کا اضافہ نہیں کیا حمزہ کا. ہاں تو یہ ہم نے یہاں پہ کیوں یعنی حمزہ کے اضافے کے بغیر اس کو کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا حرف اگر سکون نہ ہو، پہلے حرف پر اگر سکون نہ ہو تو آپ کو حمزہ وصل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حمزہ وصل اس وقت ہم بڑھاتے ہیں جبکہ شروع میں سکون ہے. علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد شروع میں جب سکون ہو تو سکون سے کوئی لفظ ہم اسٹارٹ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں ہم کو حمزہ وصل بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر شروع میں سکون نہ ہو تو اس کو حمزہ وصل نہیں بڑھائیں گے. جیسے اس کا مضارع ہے ینظف، علامت مضارع کو آپ نکال دیجئے تو آپ کے سامنے جو ہے نا بچا، پہلا ورڈ جو ہے متحرک ہے، سکون والا نہیں ہے، تو متحرک اس کو حرکت کے ساتھ تو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو حمزہ وصل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تو یہاں جو جی حمزہ وصل اس صورت میں ہم بڑھائیں گے جبکہ پہلے حرف پر سکون آ جائے، وہ علامت مضارع کو نکالنے کی وجہ سے پہلے حرف پر سکون آ جائے تو ہم لوگ سکون سے کسی جملے کو شروع نہیں کر سکتے، تو اس لیے حمزہ وصل بڑھاتے ہیں. لیکن حمزہ وصل کو جب گرا دیں گے ایسی صورت میں وہاں اگر سکون نہیں رہے گا بلکہ کوئی متحرک رہے گا تو اس صورت میں کوئی چیز نہیں بڑھائیں گے، اس کو وہیں سے پڑھ لیں گے. اب اس کے بعد تمرین دیکھیے. عین العبارۃ الآتیۃ افعال الامر المبنیۃ علی السکون، آنے والی عبارت میں فعل امر افعال امر جو مبنی علی السکون ہیں ان کو متعین کیجیے. والمبنیۃ علی الفتح، اور جو مبنی علی الفتح ہیں. والمبنیۃ علی حذف الآخر، اور مبنی ہے علی حذف الآخر اس کے آخر کے حذف پر، اس کے علی حذف الآخر اس کے آخر کے حذف پر. واذکر السبب فی کل حال، تمام حالت میں سبب بنائیے، سبب بتائیے. دیکھیے مبنی علی السکون دو صورتوں میں ہو گئے، وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح مبنی علی الفتح یہ بھی نون توکید کی صورت میں ہوگی، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. مبنی علی حذف الآخر
یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. حرف الا کی صورت حرف الا ہو تو تب بھی ہو سکتا ہے, اور پھر آخر میں نون ہو تب بھی ہو سکتا ہے, جس کو ہم جو ہے الف الاثنین کے بعد جو نون ہوتا ہے, الف الاثنین واو الجماع یا یا المخاطبہ کے بعد جو نون ہوتا ہے نا, وہ بھی حذف الاخر ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیے, اذا زارک صدیق فالقہ بالبشر, جب کوئی دوست آپ کی زیارت کرے تو ہنستے ہوئے اس سے خوشی کے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کیجیے. فالقہ فعل امر ہے یہاں. اب آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے, وہ بالغ فی اکرامہ, اور اس کی تکریم میں مبالغے سے کام لیجیے, یعنی اچھی طرح اس کی عزت کیجیے, عزت افزائی کیجیے. وہ اسیغ الی حدیثہ, اور اس کی بات سنیے, بات غور سے سنیے. وجعلنہ یشعر کأنہ فی منزلہ, اور اس کو ضرور اس طرح کیجیے کہ وہ محسوس کرے کہ وہ اپنے گھر میں ہے, وہ بین اہلہ, اور اپنے گھر والوں میں ہے. وَإِذَا أَرَادَ الْإِنصَرَافَ, اور جب وہ واپس ہونا چاہے, فَشَيِّعَنَّهُ فَشَيِّعَنَّهُ, تو اس کے ساتھ ضرور جائیے, إِلَى الْبَابِ, دروازے تک. وَاشْكُرَنَّهُ عَلَى زِيَارَتِهِ, اور اس کا شکر ادا کیجیے اس کی زیارت پر. وَرْجُو أَنْ يَعُودَ إِلَى زِيَارَتِكَ, اور امید رکھیے کہ وہ دوبارہ آپ کی زیارت کرے گا. فِي الْفُرَصِ الْقَرِيبَةِ, قریب کی فرصتوں میں, قریب کی فرصتوں میں. اس میں آپ دیکھیے فعل مضارع کہاں ہے. میں ایک بار عبارت پڑھ لیتا ہوں, آپ اس سے سمجھ جائیے. اذا زارک صدیق فالقہ بالبشر وبالغ فی اکرامہ واسغ الی حدیثہ وجعلنہ یشعر کأنہ فی منزلہ وبین اہلہ واذا اراد الانصراف فشیعنہ الی الباب واشکرنہ علی زیارتہ وارجو ان یعود الی زیارتک فی الفرص القریبۃ. ٹھیک ہے, اس تمرین کو آیا کیجیے. تو اب اس کی دوسری تمرین پر آ جائیے, اور اس تمرین کو جو ہے طلبہ کر دیں گے, طلبہ اس تمرین کو حل کریں گے. دوسری تمرین کو, یہ تمرین ہے, دیکھیے, ہاتی امر کل فعل من الافعال الماضیۃ الآتیۃ, آنے والے ماضی کے افعال میں ہر فعل کا امر بنائیے. بحیث یکون مرۃ مبنیا علی السکون, اس طرح کہ ایک دفعہ وہ مبنی علی السکون ہو, ومرۃ مبنی علی الفتح, ومرۃ علی الفتح, اور ایک بار وہ مبنی علی الفتح ہو, ومرۃ علی حذف النون, اور ایک دفعہ وہ مبنی علی حذف النون ہو. آنے والے 4 صيغے ہیں, ان 4 صيغوں سے آپ فعل امر بنائیے, اور اس طرح کے ایک مرتبہ اس کو مبنی علی السکون بنائیے, اور وہ اس صورت میں بنے گا جبکہ وہ صحیح الآخر رہے, اور وہ صحیح الآخر ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ آپ نون جمع لگائیں, تو وہ مبنی علی السکون بنے گا. اور مبنی علی الفتح اس وقت بنے گا جب آپ اس کے ساتھ نون التوکید لگائیں, اور مبنی علی حذف النون اس وقت بنے گا جبکہ آپ کو اس کو افعال خمسہ میں سے کوئی فعل بنا دیں. تو آپ کتبہ کو آپ ایک مرتبہ مبنی علی السکون بنائیے, اور ایک مرتبہ مبنی علی الفتح بنائیے, اور ایک اس کا صیغے سے جملہ بنائیے جو مبنی علی حذف النون ہو. ٹھیک ہے, تو طلبہ اس تمرین کو حل کیجیے. میں کروں شیخ صاحب؟ السلام علیکم. ہاں ٹھیک, وعلیکم السلام. مبنی علی السکون اکتبنی, کتبہ سے آپ مبنی علی السکون بنا رہے ہیں. مبنی علی السکون, ہاں ٹھیک ہے, بتائیے. اکتبنی, نون لگانا ہے نا, نون جمع لگانا ہے آپ کو, جمع نون جمع لگانا ہے آپ کو. نون جمع ایک صحیح ہے, آپ نہیں صحیح ہے, وہ اکتبنی صحیح ہے, غلط نی نہیں ہوتا, اکتبنا, ہاں اکتبنا, ہاں. اور پھر یہاں پر مبنی علی فتح میں اگر کی توقید کتبہ, مبنی علی الفتح میں آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ اس میں نون توکید لگائیں.
نکتب والا کیسے ہے؟ نون توکید آخری میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے. ہاں صحیح ہے. کتبنا نہیں، کتبنا فعل امر بنا رہے ہیں نا. جی جو اکتوبنا، اکتو یہ تو رہے گا نا، جی آخری جی میں ہی تبدیلی ہوگی. اکتوبنا، اکتبنا یہ فعل الامر ہے مبنی علی فتح میں. اکتبنی نہیں، مبنی علی السکون بنایا پہلا، مبنی علی السکون بنائے اکتبنا، جی جی، اور مبنی علی الفتح بنائے اکتبنا. اکتبنا، اچھا اچھا، علی الفتح اکتبنا. بس دو ہی نا شیخ؟ ہاں، اور دوسرا بول رہے ہیں مبنی علی حذف النون، وہ افعال خمسہ میں سے کوئی صیغہ آپ کو بنانا پڑے گا. کتبنا نہیں، اکتب، دیکھیے یہ تو آئے گا ہی آئے گا ہر صیغے میں. اچھا اچھا، شروع کا جو حصہ ہے وہ تو اپنی جگہ باقی رہے گا، آخری کی جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہوتی جائیں گی. جیسے اکتب ہے تو آپ پوری گردان اگر کریں گے اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا، تو آپ دیکھ رہے ہیں اکتب جو حصہ ہے وہ تو ہر جگہ آ رہا ہے. تو شروع کے حصے کو آپ باقی رکھیے، جو بھی آپ کو چینجز کرنا ہے وہ آخری کے حصے میں کرنا ہے. آخر میں تو اکتبول نون کو گرانا پڑے گا کیونکہ فعل امر بنا رہے ہیں ہم لوگ. اکتبو. اب آپ بتائیے یہ تینوں صیغے، اب ایک بار بتائیے آپ جو صیغے آپ بنائے ہیں. پہلے مبنی علی السکون کیا بنایا آپ؟ اکتبنا. ہاں، اور مبنی علی الفتح کیا بنائے؟ یہ اکتبو. اکتوبنا. مبنی علی الفتح بنانے کے لیے اس میں نون توکید لگانا ضروری ہے. اکتوبنا. اکتبنا. اور مبنی علی حذف النون اکتبو. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس کے بعد فہیمہ سے بنائیے کوئی اور. السلام علیکم شیخ، میرا نام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، فہیمہ یفہمو سے بنائیں گے. جی ہاں، مبنی علی السکون افہم الدرس. ہاں، افہم الدرس، افہم الدرس. ہاں افہم، اگر اس کو ملائیں گے تو پھر اس کو کسرہ دیں گے، افہم الدرس، جی، ورنہ وہ ہے افہم. ٹھیک ہے، اس کے بعد مبنی علی الفتح افہمن الدرس. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد مبنی علی حذف النون، مبنی علی حذف النون افہما الدرس. افہما الدرس، تثنیہ کا صیغہ ہے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد اجتہد، طلبہ کو صیغے بنانا ہے. اجتہدو. آپ کو پہلے مبنی علی السکون بنانا ہے. اجتہد. ٹھیک ہے. اس کے بعد مبنی علی الفتح بنا ہے. مبنی علی الفتح اجتہدن. مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے. مبنی علی حذف النون، اور آخر میں اجتہدی. یا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اجتہدن، اجتہدی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس کے بعد استفہم، فہم طلب کیا، سوال کیا. استفہم، اس سے تینوں صیغے بنائیے. جی میں بناؤں شیخ. جی، استفہمنا. استفہمنا. استفہامہ سے تین فکرے بنانے ہیں نا. جی، استفہمنا نصح الامہات. استفہمنا، اس کے بعد کیا ہے؟ نصح الامہات. نصح الامہات. استفہمنا نصح الامہات. جی ٹھیک ہے.
دوسرا آپ جب عورتوں کو خطاب کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے یہ کہ تم فہم طلب کرو ماؤں کی نصیحت کا، تو اس کے مقابلے میں عورتوں کو جب آپ کہہ رہے ہیں تو استفہمنا نصح الاولادی زیادہ مناسب رہے گا، بچوں کی خیر خواہی کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے شیخ صاحب یہ پورے جملہ بنانا ہے یا خالی یہ افعال کو جو ہے ہم وہ چینج کر صرف فعل چاہیے، لیکن اگر جملہ بناتے ہیں تو اچھا ہی ہے. شیخ صاحب جملہ بنانا تو مشکل لگ رہا ہے، یہ ویسے آسان. اسی لیے جو جملہ نہیں بنائے ان کو میں یہ نہیں بولا کہ بناؤ، اور جو بنا رہے ہیں میں ان کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مت بناؤ، میں اختیار دیا ہوں. جو چاہے جملہ بنائے، جو چاہے جو مطلوب ہے اس کو پورا کرے بس. جی. استفهمنا من الدرس ما لا تفهم. استفهمنا مت بولیے، اس کو ہا بولیے. استفهمنا من الدرس ما لا تفهم. استفهمنا من الدرس ما لا تفهم. ما لا تفهم. ما لا تفهم. ما لا تفهمنا. تو یہ میں نے استفهمنا جو ہے سر یہ تقید لگائی ہے. استفهمنا تقید نون سکیلا کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. استفهمنا من الدرس ما لا تفهم. صحیح ہے، بالکل. جو تم نہیں سمجھتے اس کے بارے میں سوال کرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا استفهموا عن الدرس عن الدرس الامس یا رجل. ہاں، استفهموا عن الدرس الامس یا رجل. ٹھیک ہے، تو آپ نے استفہما سے 3 جملے بنائے. اس میں پہلا مبنی علی السکون تھا اور وہ تھا استفہمنا، اور آپ نے مبنی علی الفتح بنایا اور وہ نون توکید کے ساتھ تھا استفہمنا، اور پھر اس کے بعد آپ نے مبنی علی حذف النون بنایا اور وہ تھا استفہموا. بارک اللہ فیک. اس کے بعد اب یہ تیسری تمرین ہے. شیخ تیسری تمرین جو ہے وہ جمع واو کا ہے نا، تو اس میں یا رجل آئے گا یا آخر میں، یعنی وہ بھی وہ نہیں ہوگا، جمعی کا نہیں ہوگا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جملہ جب بنائیں گے تو جمع ہی کا ہوگا. بالکل صحیح ہے، بارک اللہ فیک. یا رجالو، یا رجالو ہو جائے گا. جی ہاں، ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہاتی افعال الامر من الافعال المضارعۃ الآتیۃ. ہاتی افعال الامر من الافعال المضارعۃ الآتیۃ. آنے والے جو مضارع ہیں ان کے افعال امر بنائیے. مع المحافظۃ علی ما اتصل به ان كانت متصلۃ بشیء. جس چیز کے ساتھ وہ متصل ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر وہ کسی چیز کے ساتھ متصل ہے تو جو متصل ہے اس کا صیغہ ویسے ہی بنانا کہ وہ متصل رہے. وبین علی ای شیء یبنى کل فعل امر تأتی به. اور جو بھی فعل امر آپ کو بنائیں گے وہ کس چیز پر مبنی ہے اس کو بھی بتائیے. پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس فعل مضارع ہے یہاں نیچے، اس میں ان سے جو ہے فعل مضارع، یہ پہلا کام آپ یہ خیال رکھیے فعل امر بنانا ہے ان مضارع سے. دوسرا آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اگر وہ کسی چیز کے ساتھ متصل ہے تو فعل امر میں بھی اس کو اسی کے ساتھ متصل رکھ کر بنانا. اور پھر تیسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گے کہ وہ کس چیز پر مبنی ہے، کس چیز پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہدی ہے، یہ جو ہے طالبات کو کرنا ہے، طالبات کو یہ تمرین کرنا ہے. یہدی سے آپ فعل امر بنائیے. جی یہدی سے اہدی یہ آپ نے فعل امر بنایا، اور یہ کس پر مبنی ہے؟ اس کے حرف الا جو ہے وہ اس کے ساتھ متصل حذف کر دیں کو ہم حذف کر دیں گے. حرف علت اس کے ساتھ متصل تھا، آپ نے اس کے بعد حذف کیا تو یہ مبنی علی حذف حرف العلہ ہوا. تو یہدی کا فعل امر ہے اہدی اور وہ مبنی ہے علی حذف حرف العلہ. مبنی علی
حذف حرف العلہ. اس کے بعد ہے یجلسانی. یجلسانی اجلسا مبنی علی حذف نون. اس کا نون ہاں وہ اجلسانی تھا، ہونا چاہیے تھا، لیکن فعل امر ہم نے بنایا ہے تو وہ مبنی علی حذف نون ہو گیا. بارک اللہ فیک. اس کے بعد یشربون. شیخ مدینہ چونکہ وہ نہیں کر سکتی ہیں، مائک آن نہیں کر سکتی ہیں، تو انہوں نے آنسر بھیجا یشربونا سے اشربو حذف نون علی حذف نون. اشربو. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا کرے اور علم کے ان کے حص میں اضافہ فرمائے، آمین. تو اشربو ہو گیا کیونکہ یہ نون کے ساتھ متصل ہے، تو جب فعل امر ہو گیا تو وہ مبنی علی حذف نون ہو گیا، تو اشربو. ٹھیک ہے. اس کے بعد تنامینا. ترامینا جو کوئی بھی بنائیے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ فعل مضارع سے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو مضارع کا جو پہلا حرف ہے اگر وہ متحرک ہوتا ہے، ساکن ہوگا تو ہم حمزہ وصل بنائیں گے، لیکن اگر وہ متحرک ہوتا ہے تو اسی حرکت کو باقی رکھیں گے، اس میں حمزہ وصل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں حمزہ وصل لگانے کی ضرورت نہیں. حمزہ وصل اس وقت لگاتے ہیں جبکہ مضارع کا پہلا حرف کو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد سکون والا رہے، کیونکہ سکون سے ہم جملے کو شروع نہیں کر سکتے، تو اس میں حمزہ وصل لگاتے ہیں. لیکن اگر وہ متحرک رہے تو حمزہ وصل کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب تنامینا. ہاں تنامی سے بنائیے. تنامی سے نامی حذف یا المخاطبہ، حذف نونی مبنی یا المخاطب. حذف نونی ہاں مبنی علی حذف نون، مبنی ہے حذف نون پر. تنامینا سے ہو گیا وہ نامی. نامینا ہونا چاہیے اصولاً، لیکن چونکہ وہ فعل امر ہے اور فعل امر حذف نون پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا صیغہ بنایا نامی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس کے بعد کا جملہ بنائیے. یلعبنا العبو نہیں، یلعبنا سے وہ دیکھیے کس کے ساتھ متصل ہے؟ وہ لام کے ساتھ. یلعبنا العبو الابنا. ہاں الابنا، کیونکہ وہ نون کے ساتھ متصل ہے، اور وہ کون سا نون ہے؟ وہ نون النسوہ ہے. نون النسوہ ہے، تو اس لیے وہ باقی رہے گا. تو وہ ہو گیا الابنا. ہاں الابنا. یلابنا ہو گیا الابنا. تو وہ مبنی کس پر ہے؟ مبنی علی النون. نون پر تو نہیں ہوتا، حذف نون پر ہوتا ہے، لیکن یہاں تو یہ جو نون ہے وہ رفع کی علامت نہیں ہے، نون النسوہ ہے. وہ مبنی علی السکون ہے. بالکل الاب ہے نا، الاب اس کے بعد نون لگا ہے نا، تو وہ مبنی علی السکون ہے. جب نون نسوہ فعل امر کے ساتھ لگتا ہے تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس کے بعد یکتبو. یکتبو سے اکتب. اکتب بالکل صحیح ہے. اس کے بعد کیا بول رہا ہے؟ اس کو یہ مبنی علی السکون صحیح الاخر. ہاں یہ صحیح الاخر ہے، اس لیے مبنی علی السکون ہے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد یہ تمرین ہے، چوتھی تمرین، حول الجملۃ الآتیۃ الی خطاب الاثنین. آنے والے جملے کو خطاب اثنین میں تحویل کیجیے. ثم جماعت الذکور، پھر ذکور کی جماعت میں تحویل کیجیے. ثم الی خطاب المفرد المؤنثۃ، پھر مؤنث مفرد کے خطاب میں تحویل کیجیے. یعنی آنے والا جو جملہ ہے اس سے تثنیہ کا صیغہ بنائیے، پھر جمع مذکر کا صیغہ بنائیے، پھر واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بنائیے. وبین نوع بنائی فعلیہ
فعلیہا فی کل حال، اور ان کے فعل کے مبنی ہونے کی حالت بیان کیجیے ہر حالت میں، کس حالت میں وہ مبنی ہے۔ جملہ بہت ہی آسان ہے اور یہ طالبات ہی اس کو حل کر لیجیے۔ اسمع نصح طبیبی وعمل بھی، طبیب کی نصیحت کو سنیے اور اس پر عمل کرو، طبیب کی نصیحت سن اور اس پر عمل کر، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ صیغہ کون سا ہے۔ جی ہاں، تو اس میں ایک صیغہ بنائیے اس جملے میں، پہلے خطاب الاثنین استعمال کیجیے، تثنیہ کا صیغہ میں تبدیل کیجیے اس کو، اسمع الف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسمع نصح الطبیبین وعمل بہما، طبیب کو آپ نے کیا کیا؟ طبیبینی، طبیب تو ایک ہی نہیں ہے، تو طبیب ہم کو امر میں چینج کرنا پڑے گا نا، کیونکہ ہم جو ہے صیغوں کو چینج کریں گے، ورنہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسمع نصح طبیبی، طبیب تو ایک ہی ہے، نصح الطبیبی، ہاں اسمع نصح الطبیبی وعمل بھی، پھر سوچیے آپ، اسمعوا نہیں آپ صیغہ سن، آپ صحیح پہلا صیغہ چاہیے صحیح کیجیے، اسمع نصح الطبیبی، اس کے بعد جب آپ خطاب الاثنین کر وعمل بھی، وعمل بھی، وعمل، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسمعوا ہاں نصائح الطبیبی وعملوا بھی، وعملوا بھی، نصائح کی ضرورت نہیں ہے، نصح اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف فعل امر میں چینج کرنا ہے، وہ تو اپنی جگہ ایسے ہی باقی رہے گا۔ اسمعوا نصح الطبیبی وعملوا بھی، اسمعوا نصح الطبیب وعملوا به، اسمعنا نصح الطبیب وعملنا، اسمعینا نصح آپ کو جو پھر ایک بار سوچیے آپ، اسمعینا ہوگا، شیخ صاحب میں بتاؤں، اسمعی، اسمعی نصح الطبیبی وعملنا وعملی بھی، وعملی بھی، وعملی بھی، تو پہلا جملہ ہو گیا اسمع نصح الطبیب وعملا به، دوسرا ہو گیا اسمعوا نصح الطبیب وعملوا به، اور تیسرا ہو گیا اسمعی نصح الطبیب وعملی به۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد ایتی بثلاث جمل یبتدئ کل منها، ایتی بثلاث جمل یبتدئ، میرے خیال سے اس تمرین کو ہم لوگ آئندہ کے لیے جو ہے مؤخر کر دیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، اوپر والی تمرین میں جو بھائی یہ نوع بناء فعلیہا فی کل حال، تو اس میں وہ اس کی کیا بتانا ہے؟ وہ تو ہم نے خود ہی بنایا ہے کہ وہ جملہ بنایا ہے۔ اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ کس حال میں مبنی ہے، تو بتائیں گے کہ مبنی علی حذف النون، تو ہر صیغے میں وہی ہے، اسمع مبنی علی حذف النون وعمل مبنی علی حذف النون، ہر صیغے میں وہ مبنی علی حذف النون ہی ہے۔ یا آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے، دیکھ کر اس تمرین کو حل کیجئے۔ ایتی بثلاث جمل یبتدئ کل منها بفعل امر مبنی علی السکون، 3 جملے ایسے بنائیے جو جس میں فعل امر مبنی علی السکون ہوگا، پھر باقی 3 جملے جو مبنی علی الفتح ہوں، باقی 3 جملے مبنی علی حذف الالف ہیں، اور باقی 3 جملے جس میں وہ حذف الواو یا حذف الیا حذف النون اس پر مبنی ہو۔ تو ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔